السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں، ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے 3 نام بیان کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں، اور چوتھا نام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے ویڈیو کر رہا ہوں۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جہاں دم جاڑ کے نام سے، سورۃ الرقیہ کے نام سے موسوم کیا ہے، اس کا مطلب دم جاڑ کرنے والی سورت ہے، اور سورۃ الشفا اس کا چوتھا نام ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر، منہ سے تلاوت کر کے کسی مریض پر دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارا توکل مضبوط ہونے کی بنیاد پر، ہمارا یقین مضبوط ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرماتا ہے، اور مادی روحانی بیماریوں کو دور فرماتا ہے، صحت اور عافیت کی دولت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ کافیہ اس سورت کو نام دیا ہے، یعنی اس کے ذریعے دم جاڑ بھی کیا جاتا ہے اور اللہ شفا بھی دیتا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ مریض کے لیے شفا دینے میں کافی، وافی اور معالج ثابت ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی معالج ہے، اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ شفا ان طاقتوں میں سے ہے جو فوق الاسباب امور میں سے ہے، یعنی انسان کی دسترس سے باہر جو چیزیں ہیں، جو خالصتاً اللہ ہی کی قدرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان میں سے ایک صحت دینا اور شفا دینا، بیمار کرنا اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، یہ فوق الاسباب امور میں سے ہے۔ تو اللہ ہی سے انسان رجوع کریں، اللہ ہی کو شافی، کافی، وافی اور حقیقی معالج سمجھ کر اس کے دربار میں، اس کی درگاہ میں ہم رجوع کریں، اور اس کے کلام کو بطور دم کے، بطور برکت کے، بطور شفا کے ہم تلاوت کر کے خود پر جھاڑیں گے، پھونکیں گے، اور اس کلام کو پڑھے ہوئے منہ سے ہم اپنے آپ پر دھتکاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے، مریضوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی تفسیر، تشریح اور توضیح کے سلسلے میں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس کو توجہ سے سنیں، اور ان دینی معلومات کو اور روحانی معلومات کو، ربانی اور نبوی معلومات کو حاصل کر کے ان سے مستفید، مستنیر اور مستفیض ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی خیر سے گزرے اور آخرت کے مراحل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اور ہمیں جنت جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔